السلام علیکم. مینگلب یوٹیوب چینل پر تلخ و شیریں کے ساتھ جاوید شاہ حاضر خدمت ہے تازہ صورتحال پہ تبصرہ کرنے کے لیے. ناظرین، ہم آپ سے سب سے پہلے کہیں گے کہ ہمارے آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور مسلسل ہمارے ساتھ رہیں. ناظرین، اس وقت پاکستان میں ISPR کی پریس کانفرنس کے بعد یہ یقین ہو چلا ہے کہ عمران خان کی جو پارٹی ہے PTI، اس پہ عنقریب پابندی لگ جائے اور اس کو سیاسی سرگرمیوں سے قانونی طریقے سے روک دیا جائے. بہرحال حکومت کیا کرتی ہے، مگر بہرحال پاکستان میں سیاسی طور پہ عمران خان کا اگر مقابلہ کرنے کے حوالے سے ضمن میں دیکھا جائے، اگر حقیقت پسندی سے، تو اس وقت پاکستان کے اندر سیاسی جماعت میں اکیلی حالت میں، انفرادی حالت میں کسی سیاسی جماعت میں اتنی طاقت بہرحال نہیں ہے کہ جو وہ عمران خان سے اپنی میدان میں رہ کے بغیر کسی بیساکھی سے وہ مقابلہ کر سکے. کیونکہ عمران خان نے چاہے غلط پروپنڈا کر کے یا منفی یا کہیں اس کو یوں کہیں، عوام میں بہرحال وہ ایک نوجوان نسل کو، ذہن کو اپنی طرف راغب کیا ہوا ہے، اور یہ صورتحال ان لوگوں کی کرپشن کو اچھالتا ہے، چور چور کے ان کے حوالے سے نعرے لگاتا ہے. تو اور کہیں اس میں صداقت بھی ہوتی ہے بات میں کہ ان لوگوں نے ماضی میں جو حکومتوں میں کیا ہے. مگر اگر پاکستان میں کوئی متبادل قیادت آ جائے تو بہرحال وہ مقابلہ عمران خان کا کر سکتی ہے. اس وقت سیاسی ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت متبادل قیادت صرف الطاف حسین کی ذات ہے. الطاف حسین وہ ہے جو اس وقت خود ساختہ جلا وطنی کے حوالے سے لندن میں ایک طویل عرصے سے مقیم ہے، اور ان کی سیاسی جماعت کو بھی پاکستان میں کام غیر اعلانیہ طور پہ اس پہ بھی پابندی ہے، اور ایک ہائی کورٹ کے فیصلے کی زد میں بھی وہ آ چکے ہیں. جبکہ 22 اگست کو انہوں نے ایک نعرہ لگا دیا تھا وہ پریس کانفرنس میں، تو جس کی انہوں نے معذرت بھی کر لی. تو بہرحال سیاسی مبصرین یہ کہتے ہیں کہ الطاف حسین پہ کرپشن کا کوئی کیس نہیں ہے، وہ کرپشن کے کوئی الزامات نہیں کوئی لگا سکتا، اور ان کے سے مخالفین بھی بہرحال دوسرے الزامات لگاتے ہیں کہ جناب ان کے دور میں قتل غارت گری تھی، دہشت کی، اور یہ تھا وہ تھا. مگر بہرحال عوام میں ان کی ایک بڑی جڑیں تھیں، اور ان کے عوام کے اندر تو ایک ایسا تھا، اشاروں پہ ان کی قوم کے لوگ ووٹ دیتے تھے. تو انہوں نے مسلسل وہاں رہ کے عمران خان کی حمایت میں بھی بیان دیے ہیں، اور عمران خان نے اس کے جواب میں یا ان کی پارٹی نے کوئی ان کے بارے میں ایسا اظہار خیال نہیں کیا. اب اگر سیاسی حکمت عملی میں پاکستان کی حکومت، ارباب اقتدار سیاسی طور پہ عمران خان کے ادھر مقابلے کے حوالے سے کوئی متبادل لا سکتے ہیں، اگر تو وہ قیادت ہے الطاف حسین کی. الطاف حسین اگر پاکستان میں آ کے موٹیویٹ کرتے ہیں اپنی قوم کو، اور یہاں آ کے عوام کو متحدہ قوم متحدہ کے پلیٹ فارم سے، وہ کسی حد تک اس میں کامیاب بھی ہو جائیں گے عوام کو موٹیویٹ کرنے میں. اور جس طرح سے ان کا جو بیانیہ ہے جس میں وہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کو بھی انہوں نے متعدد بار کہا، اور تمام وہ اپنا بیانیہ ان کا وہ جس کو کہتے ہیں بکنا، تو وہ بک بھی سکتا ہے، کیونکہ وہ جو بات کہہ رہے ہیں وہ مسلسل وہ ایک ہی بات کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا نہ کبھی میں نے فوج پہ حملے کی طرف اپنی پارٹی کے لوگوں کو یا کارکنان کو راغب کیا کہ آپ وہاں فوج کی فلانی بیک پہ حملہ کر دو یا یہاں کر دو. جبکہ وہ بولتے ہیں ہم پہ جو ظلم ہوئے ہیں کسی پہ بھی وہ ظلم PTI نے اس کا اشر اشیر بھی نہیں ہوا. ان کے رہنما عام طور پہ یہ اپنے ویلاگ میں اور پریس کانفرنس میں کہتے رہتے ہیں. یہ حقیقت بھی ہے کہ MQM پہ جو عرصے حیات تنگ کیا گیا مختلف ادوار میں، مختلف وزرائے اعظم کے دور میں، جس میں بے نظیر کا بھی دور تھا، نواز شریف کا سب سے زیادہ آپریشن کرائے ان کے خلاف، تو وہ تو سب سے ہاتھ ملانے کو تیار ہے. انہوں نے یہ کہا مگر ہم نے کبھی پاکستان کی فوج کے خلاف
یا کبھی کوئی ایسا مظاہرہ یا کوئی کال دی ہو آپ بتائیں. تو بہرحال یہ حقیقت ہے کہ انہوں نے اپنے حب الوطنی کی سوچ اپنائی اور آج بھی وہ اس کا اعادہ کر رہے ہیں. اور مسلسل وہاں سے انہوں نے معذرت کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ ہم پاکستان کی فوج کے شانہ بشانہ چلیں گے، اور مسلسل وہ یہ تواتر کے ساتھ کہہ رہے ہیں. اب یہ موجودہ صورتحال عمران خان کے حوالے سے یہ پیدا ہو گئی ہے. لازمی پاکستان میں فوج ایک ٹائم میں کوئی 2-4 محاذ نہیں کھول سکتی. عمران خان سے اس وقت سخت ناراض ہے پاکستان کی عسکری قوتیں، اور جیسا کہ پریس کانفرنس پر آپ نے دیکھ لیا تو بہرحال وہ کہیں نرم گوشہ رکھ سکتی ہیں. اور الطاف حسین کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ اپنی رائے، جیسے انہوں نے رائے پریس کانفرنس میں عمران خان کے حوالے سے کھلم کھلا دے دی، ایسی وہ رائے ہو سکتا ہے کھلم کھلا دے دیں یا بند کمرے میں اپنا مشاورت سے، جیسے ایک پیج پہ موجودہ حکومت اور موجودہ اسٹیبلشمنٹ ملٹری اسٹیبلشمنٹ تو وہ یہ دے سکتے ہیں. تو یہ متبادل کے طور پہ اگر دیکھا جائے تو الطاف حسین عمران خان کا سیاست کا پولیٹکس ٹائپ اگر ان پہ پابندی نہ بھی لگائی جائے تو مقابلہ کر سکتے ہیں. اور عمران خان بھی الطاف حسین پہ نہ چور کا الزام لگا سکتے ہیں نہ کسی اور قسم کا الزام لگا سکتے ہیں. الطاف حسین پہ عمران خان نے جو الزامات لگائے تھے لندن کی عدالت میں، وہ بھی الطاف حسین بھی اس سے بری ہو گئے اور الطاف حسین وہاں سرخرو ہوئے ہیں. تو بہرحال الطاف حسین کے اوپر کوئی ایسی تنقید بھی نہیں کر سکتے کہ اپنے وہ ان کو نیچا دکھا دیں سیاست میں اس طریقے سے جیسے نواز شریف اور بے نظیر کو وہ دکھا رہے ہیں. مسلسل الزام لگاتے ہیں کہ بے نظیر کی پارٹی پہ، پیپلز پارٹی پہ یا پیپلز پارٹی کے لیڈروں پہ. بہرحال نواز شریف پہ بھی انہوں نے لگایا، ان کی بیٹی بڑے کام کر رہی ہے پنجاب میں. اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ متبادل اگر قیادت ہے تو الطاف حسین جو اس دوران میں سرگرم ہوئے ہیں تو یعنی کہ جو گہری نگاہ رکھتے ہیں سیاست پہ پاکستان کی، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو الطاف حسین متحرک ہوئے اور اپنے لندن میں لوگوں سے الطاف حسین نے گزشتہ دنوں پاکستان جانے کے بارے میں رائے بھی طلب کی اور سب کو کہا تیار ہو جائیں پاکستان جانے کے لیے، تو وہ سب کو تیار بھی کر رہے ہیں وہاں سے. تو بہرحال اب یہ کچھ ایسی صورتحال بن جائے گی کہ آنے والے دنوں میں اگر الطاف حسین کی معافی کو اسٹیبلشمنٹ نے دل سے قبول کر لیا اور الطاف حسین کی راہ میں جو یہاں ان کے حمایتی جو بلانے کے لیے ان کی راہ میں قالین بچھانے کے اور پھول نچھاور کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے، تو ان کی راہ میں روڑے اٹکانے والے بھی یہاں موجود ہیں اور وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب الطاف حسین آئیں گے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا کیا بنے گا. تو وہ صورتحال میں دیکھیں آدھے یہ جو ہے کانٹے ہیں ان کو رکاوٹیں کیسے اسٹیبلشمنٹ دور کرتی ہے. تو بہرحال پاکستان میں جو ان کے حریف ہیں ان کی منظوری کے بعد ہی کوئی فیصلہ ہوگا. آنے والے دنوں میں پاکستان کے سیاست میں ایک طوفان اور ہلچل آ سکتی ہے اور بڑی بڑی تبدیلیاں آ سکتی ہیں، اور اس تبدیلی میں الطاف حسین کی بھی آمد جو ہے یقیناً نظر آ رہی ہے اور سیاست میں تبدیلی بھی نظر آ رہی ہے، کیونکہ متبادل قیادت پاکستان میں اگر عمران خان کو سائیڈ میں لگایا جائے گا، ان کی ناروا ان کے تو اگر عمران خان کو سائیڈ میں لگایا جائے گا اگر یا تو قانونی طور پہ، تو اس صورتحال میں پاکستان میں ایک بہرحال سیاسی خلا پیدا ہوگا، کیونکہ ان جماعتوں کو اگر فری ہینڈ دیا تو لوگ کہیں گے کہ یہ پی ڈی ایم کو انہی کو لایا گیا، انہی کو آگے کر دیا گیا، تو یہ عوام پسند نہیں کرے گی. عوام اس آدمی کو پسند کرے گی جس پہ کوئی داغ نہ ہو، جس پہ کوئی کرپشن کا یہ چور کا جس کے خلاف نہ رہے عمران خان کی پارٹی والے نہ لگا سکیں. تو اس میں لگتا یہ ہے کہ الطاف حسین کی معافی کو قبول کر لیا جائے گا اور ان کو پاکستان میں سیاست کرنے کی
مشروط اجازت مل جائے گی، اور وہ پاکستان میں موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے قوانین اور پاکستان کے آئین کے مطابق، جیسا کہ انہوں نے خود کہا ہے کہ میں پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق اپنی سیاسی سرگرمیاں جاری رکھوں گا اور آنے والے دنوں میں چلاؤں گا۔ اسی طریقے سے انہوں نے گزشتہ دنوں اپنے کارکنان کو کہا کہ اگر آپ کو پاکستان میں کوئی مظاہرے کا کہا جائے آئین اور قانون کے تحت تو وہ کیا مظاہرہ کریں گے پاکستان میں جو ان کے کارکنان ہیں۔ بہرحال ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ان کے کارکنان جو ہے وہ یہ جذبہ بھی رکھتے ہیں، محبت بھی رکھتے ہیں قائد سے، اور قائد کے لیے بے چین بھی آنے کے لیے، مگر آپ کسی احتجاج کی ان سے توقع کریں کہ وہ احتجاج کریں بہت بڑا، تو ان میں اتنا بہرحال وہ ایک غربت کی لکیر کے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں یہاں، تو وہ احتجاج والی پوزیشن میں نہیں ہے کارکنان۔ تو بہرحال یہ فیصلہ الطاف حسین خود کریں گے، مگر آنے والے دنوں میں سیاست میں کراچی کی اور بالخصوص پاکستان کی الطاف حسین کا بڑا اہم کردار ہونے والا ہے، اور یہ نظر آ رہا ہے سیاسی طور پہ بھی، کیونکہ متبادل طور پہ اگر الطاف حسین کو لایا جائے گا تو وہ ایک صحیح قیادت ثابت ہوں گے۔ دوسری صورت میں عمران خان اپنی جگہ پہ ان کی جو حمایت ہے اس سے آپ عوام کو یعنی کہ ویسی کی ویسی رہے گی ان کی حمایت، اور اس میں یعنی کہ کمی کرنے میں کسی سیاسی طور پہ تو ان کی حمایت کو کم کیا جا سکتا ہے، ویسے کامیابی حاصل نہیں ہوگی۔ یہ اسی صورت میں کوئی متبادل سیاسی قیادت میدان میں لائی جائے تو بہرحال عوام اس پر امید ہے، اور الطاف حسین کے جو جانے والے ہیں وہ تو زیادہ امید ہے کہ الطاف حسین پاکستان آنے والے ہیں، اور اس طریقے کی چاکنگ اور فوج کی حمایت میں نعرے یہ ان کی جماعت کی طرف سے دیواروں پہ بینر بھی آویزہ کر دیے گئے ہیں، لکھے بھی جا رہے ہیں۔ دیکھیں آنے والے دن میں ان بینر اور چاکنگ کے کیا نتائج نکلتے ہیں یہ تو وقت بتائے گا۔ بہرحال سیاسی مبصرین کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے بعد متبادل جو قیادت ہے وہ صرف الطاف حسین کی قیادت ہے، جو ماضی بے داغ ماضی ہے، ان کا کرپشن سے پاک ماضی ہے، کیونکہ الطاف حسین کے اوپر اس طرح کا کوئی الزام نہیں ہے۔ بہرحال ان پہ جو الزامات تھے وہ وہی ہیں، لڑائی جھگڑا اور اس طرح کے شہر میں صورتحال، تو وہ اس طریقے سے مذاکرات کر کے ہاتھ ملا کے اب آئیں گے تو لازمی وہ صورتحال ماضی کی نہیں ہوگی جو ماضی میں کبھی ہوتی تھی۔ ایم کیو بھی ایک نکھری ہوئی جماعت بن کے اور ابھر کے سامنے آئے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔